اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے مالاکنڈ یونیورسٹی کے اس واقعے کے حوالے سے جہاں سیکچول ہیرسمنٹ کا، جنسی ہراسانی کا ایک مرتبہ پھر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے بعد جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے مخلوط تعلیم کے خلاف نئے سرے سے ایک مرتبہ پھر اپنی پروپیگنڈا مہم شروع کر دی۔ سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا جمعیت علماء اسلام کے رہنما مفتی کفایت اللہ کے ایک ٹویٹ کا، جو نہ صرف منافقت کا شاہکار ہے بلکہ جہالت کا بھی زبردست علمبردار ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، سر سید احمد خان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں: سر سید احمد خان، جا کر اپنی باقیات مالاکنڈ یونیورسٹی میں دیکھ آؤ اور ہمارے اکابر کی بصیرت کو سلام پیش کرو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سر سید احمد خان عورتوں کی تعلیم کے سرے سے خلاف تھے، بلکہ نہ صرف وہ عورتوں کی تعلیم کے خلاف تھے بلکہ وہ کافی زیادہ ذات برادری کے قائل تھے، جس کو انگریزی میں کاسٹسٹ کہا جاتا ہے۔ وہ نچلی ذات کے مسلمانوں کو، کم ہی کمین مسلمانوں کو بھی زیادہ گھاس نہیں ڈالتے تھے۔ اب ذرا آ جائیے ان کی دیگر منافقتوں کی طرف، جو مخلوط تعلیم کے خلاف ان کے پروپیگنڈے کی منافقت کا پول کا پردہ چاک کرتی ہیں۔ پہلی بات، آئے روز اس طرح کے واقعات جو سیکچول ہیرسمنٹ مالاکنڈ یونیورسٹی میں ہوئی، اس سے کہیں بڑے واقعات مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات ویڈیو لیکس کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور وہ اس قدر مکروہ اور افسوسناک ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ کبھی جماعت اسلامی نے، کبھی جمعیت علماء اسلام نے یا کسی دیگر سیاسی گروہ نے کسی مدرسے کے خلاف جا کے کبھی مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، بلکہ یہ کافی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب کسی مدرسے کے کسی رکن کے خلاف، کسی امام مسجد کے خلاف جنسی زیادتی کا کوئی واقعہ ہوا تو یہ سیاسی جماعتیں اس کو بچانے کے لیے، یعنی مذہبی سیاسی جماعتیں اس مولوی کو بچانے کے لیے، اس درندے کو بچانے کے لیے میدان میں کود پڑی۔ اسی طرح ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی منافقت مخلوط تعلیم کے حوالے سے۔ مجھے پورے پاکستان کا حساب کتاب تو معلوم نہیں ہے، لیکن کم از کم لاہور کی حد تک مجھے اندازہ ہے کہ یو ایم ٹی، جو ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس میں 30,000 سے زیادہ طلبہ پڑھتے ہیں، وہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ خرم مراد، جو جماعت اسلامی کا ایک پلر ہیں، ایک نظریاتی رہنما ہیں، انہوں نے یہ یونیورسٹی شروع کی ہوئی ہے۔ ان کا پورا خاندان جماعت اسلامی کی انٹلیکچوئل تحریک کا ایک اہم ستون رہا ہے۔ اس یونیورسٹی میں تو مخلوط تعلیم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میاں عامر نے شروع کی، پنجاب گروپ آف کالجز بھی ان کے ہیں۔ میاں عامر کو بعد میں کافلک وغیرہ میں گئے، مگر سب کو معلوم ہے کہ ان کا خاندان کئی دہائیوں سے جماعت اسلامی سے وابستہ ہے، اور وہ جو کہتے ہیں ونس جماعتیہ فار ایور جماعتیہ، ان کے اندر جماعت اسلامی گھس کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور ہم اچھی طرح یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی فیکلٹی میں کتنے زیادہ لوگوں کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ یو سی پی میں یا پنجاب گروپ آف کالجز میں بھی مخلوط تعلیم پر کبھی اعتراض نہیں کیا گیا۔ رفاع یونیورسٹی کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جماعت اسلامی کا ہی ایک پروجیکٹ ہے، جو انہوں نے ملائیشیا کی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر شروع کیا ہوا ہے پاکستان میں۔ یہاں بھی مخلوط تعلیم پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ جماعت اسلامی بہت سے دیگر اسکول اور کالجز بھی چلاتی ہے، مجھے سب کی تفصیلات معلوم نہیں ہیں، لیکن یہ چند مثالیں بالکل واضح کرتی ہیں کہ جب یہ خود اربوں خربوں روپیہ بنا رہے ہوں تو پھر ان کو مخلوط تعلیم سے کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ اس سے بھی اہم بات، جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کی خواتین نشستوں پر منتخب ہو کر قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں میں آتی ہیں، وہ آرام سے جا کے مخلوط اسمبلی میں بیٹھ جاتی ہیں۔ انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ
مخلوط اسمبلی نہیں ہونی چاہیے، خواتین کی اسمبلی علیحدہ ہونی چاہیے، مردوں کی علیحدہ ہونی چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مشرف کے دور میں قاضی حسین احمد جو امیر جماعت اسلامی تھے، ان کی بیٹی راحیلہ قاضی بھی پارلیمنٹ کی ممبر تھی۔ مجھے کبھی یاد نہیں ہے، کبھی سنا نہیں ہے کہ راحیلہ قاضی نے ایک مخلوط پارلیمنٹ پر اعتراض کیا ہو۔ آخر میں اس ساری بحث سے ہٹ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ یونیورسٹیوں کی مخلوط تعلیم نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواتین کو سیکیورٹی فراہم نہیں کرتے۔ ہم یونیورسٹیز کو، اسکول کالجز کو کام کرنے کی جگہ، دفتر، فیکٹری، مل کو عورت کے لیے سیکیور جگہ نہیں بنا سکتے۔ ہم اپنے گلی محلوں کو ایک رسک فری، ایک محفوظ جگہ نہیں بنا سکے عورتوں کے لیے، اور اس لیے بھی کہ ہماری ریاست اس چیز کے اوپر کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے لیے ریسورسز چاہیے، شعور تعمیر کرنے کے لیے ریسورسز چاہیے، خواتین کی حفاظت کے لیے مقرر پولیس کے لیے ریسورسز چاہیے۔ تو خواتین چونکہ ہماری ترجیح نہیں ہے، بچے ہماری ترجیح نہیں ہے، غریب افراد، مظلوم لوگ ہماری ترجیح نہیں ہے، تو اس لیے یہ واقعات ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ یہاں پر مخلوط تعلیم ہے یا نہیں ہے۔ جہاں پر مخلوط تعلیم نہیں ہے یعنی مدرسے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کی تحفظ کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی اقدام یہ ریاست نہیں کرتی۔ اس پروگرام میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔